الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلماء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وعنت الوجوه للحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم. لائق صد معزز محترم مکرم حضرات، سامعین ذی احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً ہر صاحب ایمان شخص کی روح میں فرحت کی کیفیت ہے، خوشی کا عالم ہے کہ ماہ رمضان المبارک عظمتوں، برکتوں، شرافتوں اور بزرگیوں والا مہینہ تشریف لانے والا ہے۔ اس میں عبادت کا ذوق زیادہ ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت، باقاعدہ روزے کا اہتمام، سحر و افطاری، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز تراویح باجماعت پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انعام اور اکرام ایک سبب سے ہمیں عطا کیے ہیں، اور وہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یقیناً یہ سارے انعام، اکرام، یہ ساری فضیلتیں، یہ سارے شرف حضور کے توسل اور تصدق کے بعد اگر رب نے ہمیں عطا کی ہیں تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان۔ اللہ کی ہر نعمت لازوال ہے،
اس کا شمار انسان نہیں کر سکتا، لیکن ہر نعمت کا انحصار وہ انسان کے ایمان پر ہے۔ جو شخص ایمان کو بچا گیا اور ایمان کی حفاظت کر گیا، یقیناً اس کی قبر بھی کامیاب ہے، اس کا حشر کا میدان بھی کامیاب ہے۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوع بنی انسان کی 4 کیٹیگریز ہیں، 4 حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ بندہ ایمان پر پیدا ہو، مسلم گھرانے میں پیدا ہو، ایمان کی حالت میں اس کی آنکھ کھلے اور پھر اسی پہ وہ قائم رہے اور اسی ایمان کے ساتھ اس کا رب سے ملاقات ہو جائے۔ یہ پہلی کیفیت ہے، پہلی کیٹیگری ہے انسان کی۔ ایمان میں آیا اور ایمان میں رہا اور ایمان میں چلا گیا، اور اللہ ہمیں یہی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری کیفیت کیا ہے؟ کفر میں آیا، غلاظت میں آیا، کفر میں زندہ رہا، اسی طرح زندگی گزاری اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ اور تیسری، کفر میں آیا، ساری زندگی کفر میں کاٹی، لیکن مرنے سے پہلے دولت ایمان سے سرفراز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کے ایمان لے کے دنیا سے چلا گیا۔ اور چوتھی کیفیت، آیا ایمان میں، آنکھ ایمان والوں میں کھلی، کلمہ پڑھا، اعمال صالحہ کیے، نماز پڑھی، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر عمل صالح کیا، لیکن مرنے سے پہلے ایمان کو بیچ کر کفر کو خرید کے دنیا سے چلا گیا۔ یہ 4 کیٹیگریز ہیں، 4 حیثیتیں ہر بندے کی جو دنیا میں تشریف لاتا ہے، اور اسی طرح دنیا آتی رہے گی اور جاتی رہے گی۔ اور کامیاب 2 شخص ہیں، جو ایمان میں آیا، ایمان میں گیا، اور جو کفر میں آیا لیکن مرنے سے پہلے ایمان خرید کر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب ہو گیا۔ اب دیکھیں نا، ایمان کیسی دولت ہے؟ ایمان ایسی دولت ہے کہ ہمارے سارے سجدے محتاج ایمان کے۔ ہر سجدہ، ہر رکعت، ہر نماز، ہر کلمات خیر، ہر اعمال صالحہ، راتوں کا اٹھنا، تہجد، اشراق، اوابین، قرآن کی تلاوت، نعت، دنیا کا ہر عمل صالح، قبر میں بھی حشر میں بھی کامیابی کا جو انحصار ہے وہ انسان کی ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، نعتیں پڑھتا رہا، ذکر خیر کرتا رہا، خاتمہ بالکفر ہو گیا، ہر اعمال ضائع، ردی کی ٹوکری میں۔ کامیاب ترین شخص وہ ہے جس نے اعمال کے ساتھ ایمان کی حفاظت فرمائی۔ دیکھیں نا، میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھ رہا ہوں۔ مثلا کوئی بھی شخص ہے، گھر کے اندر وہ پودا لا کے رکھتا ہے، پھولوں والا ہو، پھل فروٹ والا ہو، یا کوئی بھی پودا ہو، وہ لا کے رکھتا ہے۔ اگر وہ اسے مٹی میں نہ ڈالے، اسے باقاعدہ پانی نہ دے، اسے کھاد نہ دے، اس کی شاخوں کو تراشے نہ، اس کی حفاظت نہ کرے، سردی، دھوپ، ہر چیز سے بتائیں، وہ پودا پاورفل، تناورفل درخت بنے گا؟ وہ پھل دے گا؟ وہ ضائع ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اس کا سایہ فائدہ پہنچائے، اس کی شاخیں پھلوں سے بری ہوئی ہوں اور وہ قد آور درخت کی صورت میں، تناور درخت کی صورت میں تبدیل ہو جائے،
پھر آپ کو اس کو باقاعدہ پانی دینا پڑے گا، اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، اس کی چاق تراشی کرنے پڑے گی۔ یوں ہی کلمہ تو ہمارے ماں باپ نے ہمیں پڑھا دیا، اللہ نے ہمیں شعور دیا، فہم و فراست عطا کیے۔ فرمایا جس طرح پودے کی حفاظت کے بعد وہ تمہیں پھل دیتا ہے، یوں ایمان کی حفاظت کے بعد اللہ تمہیں مرنے کے بعد قبر کو بھی جنت بنا دے گا، حشر کے میدان میں بھی کامیابیاں، اور اس کے بعد اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن سب سے اولین معیار ایمان کی حفاظت ہے۔ انتہائی پرفتن دور ہے، ہر روز نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، بےہودگی، بے حیائی، سرکشی، طغیانی، لبرلزم، سیکولرزم، کروڑ شیطان کے جال، ادھر سے بچا ادھر پھنس گیا، ادھر سے بچا ادھر پھنس گیا۔ انتہائی نازک دور ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان قریب فتنے آئیں گے، بادرو فتنن، بادرو، فرمایا نیکی کی طرف جلدی کرو فتنوں سے بچتے ہوئے۔ کیوں؟ فتنے اس طرح گریں گے قَقَطِ اللیل، جس طرح اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یعنی جب بندے کو اندھیرے میں نظر نہیں آتا نا، یوں ہی فتنے آئیں گے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آگے کھائی ہے، آگے گڑھا ہے، آگے پتھر ہے، آگے نکیلے جو ہے نا وہ پتھر ہیں، یا آگے کانٹے ہیں، کیا ہے، وہ الجھتا چلا جائے گا، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا چلے جائے گا۔ فرمایا اس طرح فتنے اٹھیں گے، رات کو نیا فتنہ اٹھے گا، صبح نیا فتنہ اٹھے گا، شام کو نیا فتنہ اٹھے گا، رات کو نیا فتنہ اٹھے گا۔ فرمایا امام الانبیاء نے ایک شخص کا حال کیا ہوگا کہ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، یا فرمایا آؤ یصبح کافرا ویمسی مؤمنا، صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ فتنوں میں اس قدر کثرت سے فتنے گریں گے، فرمایا ایسے فتنے گریں گے وہ ایمان کی حفاظت بھی نہیں کر سکے گا۔ بچے گا وہی جس پر رحمت خدا ہوگی یا نگاہ مصطفیٰ ہوگی۔ اللہم ثبتنا علی الاسلام، سارے کہیں آمین۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ثبتنا علی القرآن، اللہم یا مقلب القلوب و یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک وعلی ایمانک وعلی طاعتک وعلی اسلامک وعلی قرآنک وعلی حبتک وحب نبیک۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے روشن فرما، ایمان سے، اسلام سے، قرآن کی محبت سے، اپنے حبیب کی محبت سے روشن فرما، اور دلوں کو بدلنے والے ہمارے دل کو اپنے ایمان کی طرف پھیر دے۔ اور یاد رکھیے گا ایمان سب سے قیمتی سرمایہ ہے، جسے میں اور آپ بہت آج ایمان کی کوئی قدر و قیمت اور منزلت نہیں ہے، یقین مانیں۔ ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا لوگ نماز پڑھ کے نمازوں کو ضائع کر دیں گے۔ اچھا نماز پڑھ کے نماز کیسے ضائع ہوگی؟ صدقہ دے کے ضائع کر دیں گے، خیرات کر کے ضائع کر دیں گے۔ نماز پڑھ کے نماز کیسے ضائع ہوگی؟ کہ اس کے باطن میں حرام مال ہوگا، اس کی جبین پہ سجدوں کے نشان ہوں، ان کی قبولیت کا معیار اگر ہے تو وہ لقمہ حلال پہ ہے، کسی پہ ظلم کر کے مال نہ لیا گیا ہو، کسی سے غصب کر کے مال نہ لیا گیا ہو، کسی کے حقوق کو تلف کر کے مال نہ لیا گیا ہو، کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ کر کے مال حاصل نہ کیا گیا ہو۔ اسی وجہ سے فرمایا حلال رزق کمانے والا اور تجارت کو اچھے طریقے سے کرنے والا اللہ کا محبوب بھی ہے اور اللہ کا حبیب بھی ہے، اللہ اسے محبوب رکھتا ہے۔ ایسے تاجر کو جو صدوق ہو، سچ بولنے والا، جھوٹ بولنے والا نہ ہو۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی حفاظت سب سے، میری بات اب دیکھیں نا، ہمیں تو ایمان چمچ کے اندر مل گیا، ہم نے کون سی جنگیں لڑی ہیں، ہم نے کون سے بھوک و افلاس کو برداشت کیا،
ہم نے کون سے ظلم و ستم کو برداشت کیا؟ ہم نے کون سا جہاد کیا؟ آپ میں سے کتنے احباب ہیں سوائے فوجیوں کے جو 65 یا 71 میں لڑے ہوں، کون سی آپ نے جنگیں لڑی ہیں؟ کون سا ہر وقت آپ پر جو ہے نا وہ کفر کا سایہ رہتا ہے، تلوار سونپی رہتی ہے؟ یہ تو کرم ہے مصطفیٰ کا، نگاہ مصطفیٰ کا، کہ اس نے ہمیں والدین وہ دیے جو کلمہ مصطفیٰ سے مزین اور روشن تھے، ہمیں کردار دیا، ہمیں سیرت دی، کائنات کا ہم اس طرف اسلام ہے، ادھر اسلام ہے، ادھر ایمان ہے، ادھر ایمان ہے، ہر طرف ہمیں اسلام کلمہ نظر آتا ہے۔ وگرنہ اگر ایمان کی قدر و قیمت پوچھنی ہو تو حضرت بلال حبشی سے پوچھو، حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھو، حضرت عمر ابن خطاب سے پوچھو، حضرت عثمان ابن عفان سے پوچھو، مولا علی سے پوچھو، جن کا دن بھی جہاد میں، رات بھی جہاد میں، ایمان کی حفاظت، کفر و طغیانی ہے، عروج ہے، اسلام کمزور ہے۔ حضرت بلال حبشی کے پیٹھ پر جب گرم سلیں رکھی جاتی نا، سلاخیں رکھی جاتی، تو آپ کی چربی اندر سے پگھلتی اور اس چربی کی خوشبو آتی۔ اس طرح دردناک عذاب آپ پر کیا گیا، آپ نے فرمایا مجھے مکمل کاٹ کے بھی رکھ دو، ہر حصے سے آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمان سیکھنا ہو تو فرعون کی کنیز جو ایمان لے کر آ گئی نا، ایمان ایسے ہوا کہ فرعون کی بیوی کو اس کی کنیز کنگھی کر رہی تھی بالوں کے اندر، تو کنگھی کرتے ہوئے اچانک کنگھی نیچے گزری نا، تو اس نے اٹھائی اور اس نے کہا بسم اللہ۔ اس نے کہا یہ تو نے کس کا نام لیا ہے؟ فرمایا جو تیرا رب ہے فرعون کا رب ہے۔ فرمایا کیا فرعون کے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ فرمایا وہ رب ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، تجھے بھی پیدا کیا ہے۔ یہ وہ دینے والا ایمان نا کہ وہ کفر میں ایمان کی شمع کو روشن فرما دے۔ اس نے فرعون کو شکایت کی، اس کے 2 شیر خوار بچے، ایک 6 ماہ کا اور ایک بچہ 3 سال کا، فرعون نے طلب کر لیا۔ فرمایا کس کو خدا مانگتی ہو؟ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ فرمایا تم تو بندے ہو اس خدا کے جس نے تمہیں تخت پہ بٹھایا ہے اور مجھے یہاں بٹھایا ہے۔ یہ جرت ہے، استقامت ہے۔ آج تو لوگوں کے ایمان کفر کے سامنے متزلزل ہو جاتے ہیں، ہلکا سا واقعہ ہو اسلام پر اٹیک ہوگا۔ امام الانبیاء کا نام کیسا وہ ایمان تھا، اس پر خدا کی کیسی چھاپ تھی۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ فرمایا کیا کرو گے؟ ایک کڑا لایا گیا، اس کے اندر تیل گرم کیا گیا۔ تیل کی کیفیت کو جب پکوڑا تیار ہوتا ہے، سموسہ، تو وہ کیسے ابل رہا ہوتا ہے، کیسے وہ جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ جب تیل ابل کے تیار ہوا نا، تو فرعون نے شیر خوار جو 6 ماہ کا بچہ تھا اسے اٹھا کر اس میں ڈال دیا کڑا کے اندر۔ کیسا ایمان پختہ تھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، استقامت کے پہاڑ بن گئے اور صبر و استقلال کے پہاڑ بن گئے، ان کے پائے استقلال میں جب تزلزل نہ آیا۔ قرآن میں اللہ تعریف فرماتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا دوسرے بچے کو کڑا میں ڈالا گیا، لیکن اس عورت کے ایمان کو دیکھو۔ فرمایا تو نے جو کرنا ہے کر لے، میرا سینہ عشق خدا سے کل بھی روشن تھا، آج بھی ہے، اس کے بعد بھی روشن رہے گا۔ اب اس عورت کو بھی اٹھا کر اس کڑا کے اندر ڈال دیا گیا، بسم ہو گئے جل کے، لیکن آج بھی اس کا ایمان تازہ ہے۔ حضور جب معراج پہ جا رہے تھے نا، تو حضور کو خوشبو آئی، محبت سے کہیے سبحان اللہ، خوشبو آئی۔ حضور فرمایا جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ فرمایا یہ فرعون کی وہ کنیز ہے جس کو فرعون نے اس بچوں سمیت کڑا میں ڈالا تھا، قیامت تک اس کی تربت سے اللہ خوشبو کے معطر کو جاری فرما دے گا۔ معراج کی شب صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور کو وہاں سے خوشبو آئی اس خطے سے کہ ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دفنایا گیا تو 1 سال تک آپ کی تربت سے خوشبو، کستوری کی خوشبو آتی رہی۔ کیوں؟ کہ آپ نے حدیث مصطفیٰ کو سنا، بیان کیا۔
اب دیکھیں نا، جو حدیث مصطفیٰ کو سنے، بیان کرے، ایمان کی حفاظت کرے، اللہ اس کی قبر کو روشن کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اندر نہیں، اس کے آثار اللہ باہر بھی ظاہر فرما دیتا ہے۔ یہ ایمان کی حفاظت ہے۔ انتہائی پرفتن دور ہے میرے بھائیوں بزرگوں۔ آج اوریانی کس عروج پر ہے؟ میں چند دن پہلے میرے قبلہ پیر صاحب تشریف لائے تھے کراچی سے، عالم بامل، فقیہ العصر، تاج الفقہاء، حضرت علامہ مولانا پیر طریقت مفتی ڈاکٹر ابو بکر صدیق شاذلی متان اللہ بطول حیاتی۔ تو آپ نے فرمایا میں اسلام آباد کا وزٹ کرنا چاہتا ہوں، ہم بر امام سرکار غازی صاحب کے مزار پر اور گولڈا شریف ہم تشریف، بزرگوں کی کا قبور ہے، ہم تشریف لے کر گئے تو قائد اعظم یونیورسٹی سے ہمارا گزر ہوا۔ کانوں کو آپ ہاتھ لگائیں گے، جو وہاں مرد و زن کا اختلاط تھا باہر، محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ان میں لڑکا کون ہے لڑکیاں کون ہے، لڑکے لڑکیاں بنی ہوئی ہیں اور لڑکیاں لڑکے بنے ہوئے ہیں، کوئی حیا نہیں۔ اور یہ اس کو ہم کہتے ہیں جدت پسندی ہے، اس کے خلاف اگر کوئی آواز کہے تو کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ ہے، یہ ہماری آزادی کو چھین رہا۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، میں نے کئی دفعہ یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے، کمال کی حدیث ہے، کتاب الجہاد اور کتاب المغازی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ایک عورت کا بچہ فوت ہو گیا، جنگ میں شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، خامن شہید ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں آئی، سر سے پاؤں تک کو ڈانپا ہوا ہے، مکمل پردہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کچھ سوالات کیے، جب پلٹنے لگی نا تو حضرت عمر نے کہا کیسی حیرت والی بات ہے کہ اتنے غم آنے کے باوجود اس کا پردہ نہیں ہٹا۔ فرمایا عورت، اتنے غم آنے کے باوجود تو نے سینہ کوبی نہیں کی، تو نے دوپٹہ نہیں اتارا، تو جنون والی کیفیت طاری نہیں ہوئی۔ اس عورت کا جواب سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے، کیونکہ تربیت مصطفیٰ نے فرمائی تھی۔ فرمایا میرا بیٹا گیا ہے، الحمدللہ غیرت میرے پاس ہے، میری غیرت نہیں گی، میری عزت نہیں گی، میری شرم و حیا ابھی بھی باقی ہے۔ کیا ہوا؟ میرا بیٹا شہید ہو گیا، الحمدللہ اس کا کرم ہے، اس نے میری غیرت کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ اندازہ کریں، ہمارا تو کوئی اڑوس پڑوس میں کوئی عزیز فوت ہو جائے تو ہماری کیفیت جو عورتوں کی ہوتی ہے، سگا بیٹا فوت ہو جائے تو پھر عورت کی کیفیت وہ اسلام کو بھول جاتی ہے، وہ ایمان کو بھول جاتی ہے، یعنی اس کے احکامات کو پسے پش ڈال دیا جاتا ہے۔ بچے کی شادی پر کیا کیفیات، ہم ایمان کو بھول جاتے ہیں، اسلام کو بھول جاتے ہیں۔ بھائی چند دن کی زندگی ہے، 2 دن کی شادی ہے، کیوں نہ ڈول ڈمکا ہو جائے، کیوں نہ گانا باجا ہو جائے، کیوں نہ، کون سنے گا؟ 2 دن کی زندگانی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا مرنے سے پہلے اپنی موت کو یاد کر لو۔ 4 کیٹیگریز میں ہم کس کیفیت پر ہوں؟ ہم تو دعا کرتے ہیں مولا جس طرح ایمان میں رکھا، ایمان پہ زندہ رکھ، جس طرح ایمان پہ پیدا کیا، اسی طرح ہم چاہتے ہیں جب قبر میں بھی پہنچے تو ہمارے سینے نور ایمان سے روشن ہو۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، امام زین العابدین جن کو عابدین کی زینت، آپ کا اصل نام ہے علی، نام علی ہے، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، آپ کے بیٹے کا نام ہے زیاد بن زین العابدین۔ ایک دن اپنے بیٹے کو بلا کر امام زین العابدین نے کہا میرے لیے 3-4 سوٹ خرید کے لاؤ اعلیٰ قسم کے۔ فرمایا ابا جان کس لیے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ یہ کپڑے جب میں پہنتا ہوں نا، غسل خانے میں بھی جاتا ہوں، واش روم میں بھی جاتا ہوں، بازاروں میں بھی جاتا ہوں، میں کہتا ہوں عبادت کے لیے الگ سوٹ ہو جس میں میں پہن کے اللہ کی عبادت کر سکوں۔ اس پہ کتنے لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں، عورتوں کی نظریں پڑ جاتی ہیں، تو میں چاہتا ہوں صاف لباس ہو۔ امام زین العابدین کے بیٹے نے کمال کا جواب دیا، فرمایا کہ آپ سنت رسول کو چھوڑ دیں گے؟ حضور نے تو ایسے نہیں کیا، حضور تو بازاروں میں گئے، اسی لباس کی حفاظت فرما کر اسی میں نماز پڑھائی، واش روم میں گئے، اسی کے ساتھ آ کر نماز پڑھائی۔ آپ نے کہا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، شکر ہے اس رب کا جس نے بیٹے کے توسل سے مجھے سنت مصطفیٰ کے نور کی محرومی سے محفوظ فرما دیا۔ کیسی تربیت کا منہج اور معیار تھا۔ لیکن ہمارے ہاں تھوڑا سا اس کا الٹ ہوتا ہے، سوائے جمعے کے کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں فجر میں نماز پڑھنے آتے ہیں، یہاں پر نہیں ہے، کراچی میں بہت زیادہ ہے،
نائٹ لباس پہن کر مسجد میں آیا، نماز ہی پڑھنی ہے، کام کا لباس ہو نماز ہی پڑھنی ہے۔ بتا کیا وہی کام کا لباس تو پہن کے کبھی شادی حال میں گیا ہے؟ شادی اٹینڈ کرنی ہے، وہی لباس پہن کر تو برسر بازار کبھی چلاؤ، کسی فنکشن کے اندر کسی عزیز کے گھر گیا ہو، نہیں جاتا۔ کیا وجہ ہے؟ کیا رب کی عبادت اتنی حقیر ہے؟ اللہ پتھر تو نہیں مانتا، لیکن وہ بندے کے اعمال کو دیکھتا ہے، آیا کس کیفیت سے ہے، کس حالت سے کھڑے ہو کے میری عبادت کر رہا۔ اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں، وگرنہ کروڑہا نہیں اربوں کھربوں فرشتے ہر لمحہ جو ازل سے سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا، جو ازل سے رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا، جو ازل سے رکوع میں ہے قیام میں ہے تسبیحات میں وہ قیامت تک اسی عمل میں رہے گا، ہر لمحہ ہر لحظہ اس کی عبادت ہو رہی ہے، اسے عبادت کی کمی نہیں ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ اشرف المخلوقات انسان کس حیثیت سے میرے دولت کدے پہ آتا ہے، میرے گھر کی دہلیز پہ آتا ہے، میرے گھر میں آتا ہے، اور اس کے سجدوں کا معیار کیا ہے، اس کی جبین کا معیار کیا ہے، وہ کیسے۔ اور میں کئی دفعہ یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امتحان ہوتے ہیں نا، اگر پورا پیپر اگر گورنمنٹ آؤٹ کر دے، بتا دی جائے، تو سارے تقریباً جو ہے نا وہ اے پلس گریڈ سے پاس ہو گئے، کوئی فیل نہیں ہوگا، کہ امتحان کھل کے آ گیا۔ ہر امتحان کو مخفی رکھا جاتا ہے، لیکن امام الانبیاء نے قبر کے امتحان کو بھی صاف واضح بیان فرما دیا۔ حشر کے فرمایا قبر میں 3 سوال ہوں گے، ما دینوں کا، مر ربوں کا، ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، 3 سوالات کی کیفیت کو حضور نے بیان فرما دیا۔ حشر میں ہر بندہ آئے گا، سب سے پہلا سوال کیا جائے گا، بتا انسان تو نے نماز کو کس طرح قائم فرمایا۔ روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرستش نماز، ہم نماز کو سمجھتے نہیں ہیں نا، یہ قرآن کی جو آیت میں پڑھتا ہوں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، فرمایا نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، سرکشی سے بچاتی ہے، منکرات سے بچاتی ہے۔ نماز کے اندر اللہ نے اتنی کیفیت اتنی لذت رکھی ہے کہ بندہ نماز پڑھے گناہوں سے محفوظ نہ ہو۔ تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں اس کی نماز میں فرق نہیں ہے، اس کے رزق میں فرق ہے، اس کی نیت میں فرق ہے، اس کے عمل میں فرق ہے۔ کہ حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے، ایک شخص گناہ میں مبتلا ہو گیا، تو کسی سوال کیا میں کیسے بچوں، تابعی تھا، تو ایک صحابی نے فرمایا عمر کے پیچھے نماز پڑھو، وہ مدینے سے باہر رہتا تھا، فرمایا جاؤ حضرت عمر کے پیچھے 5 نمازیں پڑھو، پہلی پڑھی، دوسری پڑھی، تیسری پڑھی، دل کی دنیا بدل گئی، اللہ کی طرف آ گیا، سارے گناہوں کو چھوڑ دیا، اللہ کی بارگاہ کی طرف آ گیا۔ جن کی 3 نمازوں کا یہ عالم ہے امام الانبیاء کے غلاموں، وہ وجہ کیا ہے کہ ان کی نمازیں اتنی اعلیٰ تھی کہ جب وہ نماز کی طرف آتے تھے پھر دنیا کی ہر نیت کو پسے پش دروازے سے باہر چھوڑ کر پھر گردن جھکی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے کہ اب دنیا کے بادشاہ کے سامنے ہمارا سامنا نہیں، بلکہ اس کے سامنے جس نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، اس رب کی بارگاہ میں اور آپ جمع ہو رہے ہیں۔ ہر طرف فتنوں کا دور ہے، میں کئی دفعہ یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ ابھی چند دن پہلے ایک لڑکی، آپ کے سامنے یہ واقعہ آیا، عربی لکھائی کے اندر ظاہر آئی، جو لبرل لوگوں نے علماء پہ طعن زنا کرنی تھی کر لی، جو بکواسات کرنی تھی کر لی۔ یاد رکھیے گا جب تک علماء بچے ہوئے ہیں آپ کا اور میرا ایمان محفوظ ہے، یاد رکھیے گا، وگرنہ شیطان کے ایسے جال ہیں، ایسے ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں، ہر فتنے میں امام الانبیاء سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جب فتنے آئیں تو ہم کیا کریں؟ حضور کی حدیث سنو، پہلی حدیث سنو، فرمایا ان قریب فتنے آئیں گے، سویا ہوا جاگنے والے سے بہتر ہوگا، جاگنے والا بیٹھے والے سے بہتر ہوگا، بیٹھنے والا قیام والے سے بہتر ہوگا، قیام والا چلنے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے سے بہتر ہوگا۔ فرمایا اس دور کے اندر جس نے اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا، ایمان کی حفاظت ایسے ہوگی جیسے جلتے ہوئے انگاروں کو اپنے منہ کے اندر رکھنا، جلتے ہوئے انگاروں کو اپنے منہ کے اندر رکھنا، ننگی تلوار پہ ننگے قدم چلنا، یوں ایمان کی حفاظت کا معیار ہوگا۔ اس قدر فتنہ آ جائے گا، بے حیائی۔ آج آپ دیکھ لینا، آپ
دیکھ لیں یورپ کے اندر ان لوگوں نے اپنی عورت کو آزاد کیا. آزاد کیا کیا؟ جوتی کی رکھیل بنا کے رکھا. بس ایک کام کے لیے عورت کو چھوڑا, اس کے علاوہ ماں کی حیثیت ختم ہو گئی, بہن کی حیثیت ختم ہو گئی, بیوی کی حیثیت ختم ہو گئی, بیٹی کی حیثیت ختم ہو گئی, خالہ کی, پھپھو کی. یہ جو مقدس رشتے جو اسلام نے ہمیں عطا فرمائے. رات کو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا, حضور نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں, خوشبو, عورت اور قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. 3 چیزوں کو. تو فرمایا یہ عورت حضور کو پسند دی, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے اس کو پوری ڈیفینیشن سمجھائی. میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عورت پاؤں کی جوتی تھی. باپ مر جاتا, ماں کے ساتھ بیٹا نکاح کر لیتا, بچی پیدا ہوتی زندہ درگور کر دی جاتی. بھائی مر جاتا, اس کی بیوی کو آگے شادی نہیں کرنے دیتے, ساری زندگی بٹھا کے رکھتے, بوڑھی ہو جاتی کمرے میں بند کر دیتے تاکہ کہیں یہ پیسہ ساتھ نہ لے جائے, مال ساتھ نہ لے جائے. بہن کو شادی نہ کرنے دیا جاتا. عورت پر کون سا ظلم تھا جو نہیں ڈایا گیا, حتیٰ کہ فاراں کی چوٹیوں سے وہ نور نبوت طلوع ہوا. وہ امام الانبیاء تشریف لائے جس نے بتایا الجنت تحت اقدام الامہات. ماں کو عام نہ سمجھ, رب نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے. اور فرمایا بیٹی رحمت ہے, جس نے اپنی زندگی کے اندر ایک بچی کی تربیت اسلامی اصول پر کر کر اسے شادی کر دی, اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. اور میں اور وہ جنت میں یوں ہوں گے بلا تشبیہ. حضور نے تشبیہ دی یوں, فرمایا میں اور جنت میں وہ یوں ہوں گے جس نے بیٹی کی تربیت کا معیار منہج سیرت مصطفیٰ پہ رکھا. آج بچیوں کو اسکول پڑھاؤ, کالجز میں پڑھاؤ, ہر جگہ پڑھاؤ, امام الانبیاء کے غلاموں پردے کا اترنا. کون سا شخص ہے, میں نے تو کئی مذہبی لوگوں کو بھی دیکھا ہے, جب شادی ہو تو ان کی بیویوں کے سروں سے دوپٹہ اترتا ہے. بھائی ایک ہی دن تو ہے, ساری آئیں گی تو مجھے بھی جانے دیا جائے اس طرح اس کیفیت میں. حتیٰ کہ سنو روایت مسند امام محمد بن حنبل کی حدیث ہے, امام الانبیاء کھڑے ہیں, حضرت جبرائیل امین آئے ہیں, حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سر سے اچانک, گھر کے اندر تھے, گھر کے اندر دوپٹہ اتر بھی جائے خامن کے سامنے, اسلام اس سے منع نہیں کرتا. جو زیب و زینت کرنی ہے گھر کی دہلیز میں, گھر خامن کے لیے کر. میں حیران ہوں جو خامن کے لیے نہیں سجدی برسر بازار سد کے جاتی ہے, کیوں نہیں منع کرتے ہم لوگ؟ تو جبرائیل امین فوراً غائب ہو گئے. حضور فرمایا جبرائیل, فرمایا آپ کی بیوی کے سر سے دوپٹہ اترا ہے, اور جس گھر کی دہلیز میں عورت کے بال نظر آئے وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا, وہاں رحمتیں دور ہو جاتی ہیں, وہاں بے برکتیاں آتی ہیں. اب جب خامن کی آنکھوں پہ دوپٹہ حیا کا اتر جائے, وہ جب خود بھی حیا ہو جائے. میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو خود اپنی بیوی کو بنا سنوار کے لوگوں کے سامنے پیش کر, لوگ دیکھیں اس کی بیوی کتنی خوبصورت ہے. یہ شیطانی وسوسہ ہے میرے بھائیو. ہر تعلیم اولاد کو دو, سب سے پہلے اسے صحیح عقیدہ سنا, اسے نماز کی محبت سکھاؤ, اسے قرآن کی محبت سکھاؤ, اسے رسول اللہ کی محبت سکھاؤ. یہ نہیں کہ اگر کسی شہر کے اندر, پہلی بات یہ ہے کہ اس عورت کے جسم پر وہ جو اس نے لباس, یہ کیا فتنہ تھا مکمل. آپ کو پتا بھی حالیہ دنوں میں چیف جسٹس نے کتنا بے غیرتی والا بیان اور ریمارکس دیے, اور جس پر جب علماء سارے یہ پہلی ایک ایسا عقیدہ ہے جس پہ ہر مسلمان یکجا ہے, اور وہ عقیدہ ختم نبوت ہے, تاجدار ختم نبوت. کوئی کمپرومائز مسلمان نہیں کرتا جس پہ عقیدہ ختم نبوت پہ. سارے علماء یکجا ہو کر چیف جسٹس کو کہہ رہے تھے یہ ریمارکس واپس لو. کیوں؟ ہم نے کہا ہے آپ ہمیں بتاتے ہیں, آپ خود اپنے قانون کو لاگو کریں نا, آپ بتائیں نا. قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے پاکستانی قانون کے اندر, ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا کافر. 1973 کے اندر ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا. وہ اب مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے, عبادت خانے کو عبادت خانے کو مسجد نہیں. مندر کا ہو, بت قدا کا ہو, صنم قدا کا ہو, مندر گرجا جو مرضی ہے گرجا کہنا چاہتے ہو کہو, مسجد نہیں کہہ سکتے. تم اپنے آپ کو اقلیت شمار کرو مسلم, ہم تمہیں ہر تحفظ دیں گے اقلیتوں کا. وہ اپنے آپ کو نان مسلم ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتے, اور ہمارے گورنمنٹ یہ سارے لبرلزم یہ ایک ہی کٹہرے کے اندر بیٹھے ہوئے ایک کفر کی حرکتوں
تڑپنے والے، یہ سارے جتنے لبرلزم لوگ ہیں، اب دیکھیں سب نے اٹیک کس پر کیا؟ علماء پر۔ حالانکہ اس بازار میں کوئی عالم نہیں تھا، کوئی مولوی نہیں تھا، لیکن امام الانبیاء کے غلام فرماتے ہیں، حضرت امام باقر جیسا محدث فرمایا جب کسی نے دین پہ اٹیک کرنا ہو نا، وہ قرآن پہ اٹیک نہیں کرے گا، وہ عالم پہ اٹیک کرے گا، وہ آسان سستا رستہ لے گا۔ اور میں حدیث سنا کے اجازت چاہنے لگا ہوں، حضور نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی نا، لوگ آئیں گے، ایک شخص کو جہنمی ڈکلیئر کر دیے گا، یہ جہنمی ہے، حتیٰ کہ عاطف غیبی سے آواز، بتا کہ اس کے خاندان میں کوئی عالم ہے؟ وہ کہے گا نہیں ہے۔ کیا اس نے کبھی عالم سے ملاقات کی ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا کسی عالم کی صحبت اختیار کی ہے؟ فرمایا نہیں۔ پوچھو کیا اس کا کوئی دوست عالم ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ دوست کا دوست؟ فرمائے گا ہاں میرے ایک دوست کا دوست عالم ہے۔ رب فرماتے ہیں میں نے اس کے صدقے میں اس کی بخشش فرما دی ہے۔ جب تک یہ وارثین محراب و منبر موجود ہیں، دین کی پاسداری موجود ہے۔ اور ہم آج بھی کہتے ہیں، کل بھی، یہ لبرل قسم کے لونڈے لفنگوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جہاں ہم جس پرستی کا قانون لایا گیا، حفاظت کس نے کی؟ علماء نے کی۔ ٹیررسٹ ہمیں کہا گیا، حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا، غازی صاحب کو قاتل کہا گیا، حفاظت کس نے کی؟ اس محراب و منبر کے علماء نے کی۔ اور ہمیں کہا جاتا ہے بتاؤ کسی عالم نے کبھی روٹی کی خاطر راستہ بلاک کیا ہو؟ بتاؤ کوئی، یہ سیاسی لوگ کرتے ہیں، کوئی بتائے مجھے کسی عالم نے سیاسی وجوہات کی خاطر راستہ بلاک کیا ہو؟ نہیں۔ گھر کی خاطر، پیٹ کی خاطر نہیں، وہ جب بھی نکلتا ہے تو حضور کی ختم نبوت کے لیے نکلتا ہے، حضور کی محبت کے لیے۔ وہ لوگوں کو بتاتا ہے یہ ریڈ لائن ہے، اس کو کراس کبھی نہیں کرنا۔ اعمال، میں نے ابھی آپ کے سامنے بار، قبر میں یہ نمازیں تب کام آئیں گی جب آپ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محفوظ ہوگا۔ اور اگر یہی چلا گیا تو پھر آپ بے شک سجدے کریں، نمازیں پڑھیں، جو مرضی ہے کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا اگر کوئی شخص ختم نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو فرمایا کیا اس سے دلیل طلب کی جائے؟ فرمایا جو دلیل مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اس کی دلائل تو دور کے بارے ہیں، جو اس سے دلیل مانگے گا۔ کیوں یہ دلیل تب مانگ رہا ہے جب اسے حضور کی ختم نبوت میں شک آیا۔ فرمایا حضور کی ختم نبوت میں بلا شک کے کہو کائنات میں ختم نبوت کی مہر اللہ نے امام الانبیاء کی پشت پہ لگا کے فرما دیا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی حضور کے بعد نبی، کوئی رسول ختم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ایمان کی حفاظت کرو، انتہائی فتنہ، اپنی ماؤں بہنوں کو شرم و حیا سکھاؤ۔ یہ کون سکھائے گا؟ آپ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، کون سکھائے گا؟ مجھ سے ایک صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں ایک لیڈیز چاہیے گھر میں تربیت کے لیے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی مجھے آ کے کہا ہو جی مفتی صاحب ہمارے بچوں کو دین کی تربیت کا یہ سکھائیں ان کو؟ یہاں بیٹھے ہوئے نا سارے، اسکول کا سارے پوچھیں گے اچھا ٹاپ کا اسکول کون سا ہے جہاں میں اپنے بچے کو موڈیز میں داخل کرواتا ہوں، بیکن ہاؤس میں داخل کراتا ہوں، سٹی اسکول میں، دا سٹی اسکول میں، سلور آرکس، ہزاروں نام ہے اسکولوں کے۔ میں نے بھی معلومات لیے تھا، میں نے کہا میں بھی ذرا دیکھ کے ہوں، میں سارا ماحول دیکھ کے آیا ہوں 2-4 دن پہ، میں آپ کو بتاتا نہیں وہاں کا ماحول کیا ہے۔ ایسے اسکول بھی ہیں جہاں دوپٹہ اتری صبح لیڈیز ٹیچر باہر کھڑی ہوتی ہے جو ویلکم کر رہی ہوتی ہے، بات چھوڑنے وہاں نہیں جاتی، باپ چھوڑنے جاتا ہے۔ یعنی بے غیرتی کی انتہا ہے۔ کیوں اپنی نمازیں ضائع کرتے ہو؟ پہلے تربیت کا معیار دیکھو۔ میں بچہ جس اسکول میں ڈال رہا ہوں وہاں نظام مصطفیٰ اور حضور کی اسلام کی تربیت کا معیار کیا کہ میرا بچہ قبر میں مجھے کامیاب کرے، حشر میں۔ بچوں کو خود سکھاؤ سب کچھ، تربیت کا منہج معیار میں نے سکھانا ہے، آپ سب نے سکھانا ہے۔ میں کئی دفعہ اچھا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ہم نے بچوں کو حافظ بنانا ہے اقرا اسکول میں، وہ بچے حافظ کر کے آ جاتے ہیں لیکن انہیں الف با نہیں آتی ہے۔ باپ خوش رہا ہوتا ہے میں نے بچے کو حفظ کرا دیا، میرے بچے نے، لیکن نہ ان کی الف آتی ہے انہیں، نہ انہیں با آتی ہے، نہ ان کی تربیت۔ کیوں؟ مدارس کو بدنام کرنے کی بقا۔ میں نے ایک بچہ صاحب کو کہا، انہوں نے کہا مجھے بچہ داخل کروانا ہے، وہاں کا ماحول کیسا ہے؟ کیونکہ وہ دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا، کسی ایک جگہ پہ اگر کوئی غلط مولوی کام کرے وہ سارے مدارس پہ تھوم دیا جاتا ہے۔ اسکولوں کالجوں میں کیا نہیں ہوتا؟ ابھی پچھلے دنوں اخبار میرے پاس موجود ہے، کسی نے پڑھ لی ہو،
یہ جو لکھتا ہے نا یہ اپنا 0 پوائنٹ چودھری، کیا نام، جاوید چودھری، اس نے کالم لکھا ہے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا. اس نے کہا جی صفائی کی گئی مہینے بعد تو تقریباً 150 طالبات کی ہاسٹل کی 150 قریب نو مولود بچے وہاں سے ہمیں برآمد ہوئے. یہ ہے تربیت کا. اسلام جب تک برقرار ہے، ہمارے جہاں میں پڑھاتا ہوں نا وہاں تقریباً 1100 قریب طلباء پڑھتے ہیں، 450 کے قریب شاہ صاحب کی تعلیم. بہترین مدد، بہترین معیار ہے، ہر جگہ کیمرہ ہے، چیکنگ ہے، چیک اینڈ بیلنس ہے، بہترین. وہاں سے بچیاں پڑھ کے جاتی ہیں، طالبات پڑھ کے جاتی ہیں. تو آپ داخل کروائیں، دینی اداروں کی طرف آئیں، علماء سے محبت کریں، اپنے بچے کو ان کے بعد چھوڑیں. ہم نہیں چھوڑتے. کتنے بچے یہاں باہر عشاء کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، 25 سے 30 نماز عشاء پڑھنے نہیں آتے. کیا میں ان کو اٹھا کے اندر لاؤں؟ مفتی صاحب کی ذمہ داری ہے. ہم تو جمعے میں کہتے ہیں بچوں کو سکھاؤ، یہاں لاؤ تو صحیح، قدموں میں لاؤ، دہلیز خدا پہ لاؤ. خود باپ نہیں اٹھ کے آتا. مجھے وہ ایک لطیفہ بھی یاد آ رہا ہے. ہمارے استاد صاحب سے ایک بچہ سوال کرنے آیا، مولوی صاحب آج میں روز بچے کو اٹھاتا، آج میں نے اس کو اٹھایا تو وہیں بغیر کھڑا ہو کہنے لگا 2 رکعت نماز نفل، خاص سے اللہ تعالیٰ کی مجبوری اپنے اس پیو نے. ہاں یہ سچا واقعہ ہے. پڑھا رہے تھے ہم تو وہاں پہ آگے اس نے سوال کیا، اس نے کہا اب اس پر کیا حکم لگے گا؟ استاد صاحب نے حکم نہیں لگے گا، پہلے تو اپنے آپ کو درست کر. تو بچے کو شروع سے سکھاتا نا کہ بیٹا نیند سے افضل الصلاۃ خیر من النوم. فجر میں امام نہیں کہتا نماز نیند سے بہتر ہے، کیونکہ سونا تجھے جہنم میں جو ہمیشہ ابدی ازلی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی، وہ کبھی خالدین فیہا ابدا. جہنم میں گئے تو قیامت نہیں بلکہ نہ ختم ہونے والی زندگی. تو کیوں نہ ہم اسے جنت میں جائیں جہاں محبوب کائنات محمد مصطفیٰ کی ذات ہوگی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ رب العالمین. سنت ادا.